آج دو شخصیات پر اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے۔ ان حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہر طرف سب لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، اس زمانے میں اور اس عہد میں دو ایسی شخصیات ہم سے جدا ہو گئیں، رخصت ہو گئیں کہ جن کو ہمارا ادب اور ادب والے اردو والے عرصہ دراز تک یاد کرتے رہیں گے۔ میری مراد ہے جناب اسرار جامعی اور جناب مجتبیٰ حسین صاحب سے۔ ایک شعر یاد آیا کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ کسی شاعر کی خواہش تھی، حالانکہ بقائے دوام تو صرف موت کو ہی حاصل ہے۔ سارے بادہ کش پرانے ہوتے جاتے ہیں اور وہ اٹھتے جاتے ہیں، اور بہت سے تو پرانے ہونے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ایک دو دن پہلے آصف فرخی صاحب کے انتقال کی خبر ملی۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ باقی یہ لوگ ادب کے آسمان تھے اور ادب کے آسمان پر چھائے رہے، اور انہوں نے اس زمین کو زرخیز کیا اور آسمان بنائے رکھا۔ گفتگو ان کی موت پر کرنی ہے، جو ایک بڑا حادثہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ساری زندگی دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اسرار جامعی ان کے ساتھ جو لاحقہ ہے، دراصل وہ جامعہ کے طالب علم رہے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ چسپاں کر لیا تھا، جو ہم سب جامعہ والوں کے لیے، اردو والوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے جامعہ سے ہی سینئر سیکنڈری، جو ان کے زمانے میں ہائر سیکنڈری ہوگا، اس میں امتحان پاس کیا تھا، باقی تعلیم پٹنہ میں۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ مجتبیٰ حسین صاحب اور اسرار جامعی صاحب دونوں، اگرچہ عمر بھی تقریباً برابر تھی ان کی، تھوڑا بہت فرق ہے، چونکہ اسرار جامعی صاحب 1938 میں پیدا ہوئے اور مجتبیٰ حسین صاحب 1936 میں۔ لیکن جو اتفاق ہے دلچسپ وہ یہ ہے کہ دونوں کی پیدائش جولائی میں ہوئی تھی، دونوں ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے، اور اس ہمارے عہد میں، اس مہینے میں انہوں نے اپنے قریب ساتھ انتقال فرمایا۔ اسرار جامعی بڑی دلچسپ انسان تھے، شخصی طور پر ایسا بے باک اور ایسا جری انسان، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی اور اپنی شاعری میں بھی غیر معمولی طور پر بے باکی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور بے نیازی کے تعلق سے اگر ان کی شخصیت پر یا ان کے ماضی پر اور ان کے خاندان پر اگر غور کریں اور اس کا علم اگر لوگوں کو ہو تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی صاحب ثروت خاندان سے تعلق تھا، لیکن ایک ذرا سی بات پر انہوں نے سب کو تیاگ دیا، اور بڑے غیور و خوددار انسان تھے۔ وہ ایسا وہاں سے سب کو نظر انداز کیا اپنی پوری مال و دولت کو کہ ادھر پلٹ کر ہی نہیں دیکھا، اور پھر آ کے وہ دلی میں بس گئے۔ وہ شاعر تھے، اور ان کی ایک بے نیازی کی ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ جس پائے کے وہ شاعر تھے اور جس خوبی کے ساتھ انہوں نے اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا حق ادا کیا، وہ میرے نزدیک اس وقت ہندوستان میں اس انداز کا شعر کہنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔
ان میں خود اشتہاریت بھی نہیں تھی، یہاں بھی ان کو بے نیازی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ بڑی خاموشی سے اپنے اشعار کو، اپنے قطعات کو پرچیوں میں ٹائپ کروایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ ادبی محفل میں یا اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جامعہ کے شعبہ اردو میں جہاں بھی اردو والے ہوتے تھے ان کو خاموشی کے ساتھ وہ اپنی قطعات جو ہے وہ ان کی جیب میں رکھ دیتے تھے یا ان کے ہاتھ میں۔ لوگ اس کو فوراً دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، پڑھتے تھے، پھر ان کی طرف دیکھتے تھے اور لطف لیتے تھے۔ اس طرح ان کی جو شاعری ہے یہی ایک طریقے سے اگرچہ آج کا زمانہ میڈیا کا ہے، ان کا میڈیا وہ اس طرح وہ خود ہی تھے، اور دوسرے موبائل پر یا واٹس ایپ پر ان کے اشعار یا ان کی قطعات ادھر ادھر گردش کرنے کے بجائے وہ سینہ بسینہ اور دست در دست اس طرح گھومتے رہتے تھے۔ ان کی شاعری ایک ایسی غیر معمولی، میں نے کہا اس لیے کہا کہ ان کی شاعری کے اندر گفتگو کا انداز تھا، ان کا شعر کہنے کا انداز گفتگو کا تھا، اور لہجہ بھی گفتگو کا، جس طرح باتیں کرتے تھے اسی انداز میں وہ شعر کہہ دیتے تھے۔ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ شعر بہر سے خارج ہو رہا ہو، دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے جب پڑھتے تھے۔ پڑھنے کا انداز بھی بہت دلچسپ تھا، ہم لوگوں سے بہت قربت تھی، شعبہ اردو اکثر آتے رہتے تھے اور تمام لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بڑی ایسی باز شخصیت تھے، ہنستے بھی تھے۔ تو وہ مشاعروں میں جب پڑھتے تھے تو بار بار مصرعوں کو دہراتے تھے، اور اس کے بعد پھر داد طلب نگاہوں سے اس طرح لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ داد جو ہے وہ کم طلب کر رہے ہیں، بلکہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئی بھی میری بات کہ نہیں آئی، یعنی آپ ان شعر کو سمجھیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں ایسی اس قدر رمزیہ اور ایسی اشاراتی زبان میں شعر کہتے تھے، اس موضوع پر وہ شعر کہتے تھے، دوسرا کوئی اگر اس موضوع کو ٹچ کرے تو شاید اس خوبی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سے پھکڑ پن یا اس طرح کی بالکل نمایاں قسم کی ایک بے لباس قسم کی شاعری کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل مزاحیہ شاعری ہے۔ ان کے یہاں تو بڑی شائستگی تھی، بڑی شائستگی، بڑی تہذیب، بڑے رچاؤ، اور گفتگو کا انداز میں بات کرتے کرتے وہ آخر میں آ کر کچھ آخری مصرع اس انداز کا کہتے تھے کہ کوئی دوسرا پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں یہ بات نکل کے آ جائے گی۔ تو ایسے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے مزاحیہ اشعار کہے، اور اس کے علاوہ بعض ان کے مزاحیہ اشعار تو ایسے ہیں کہ ان میں پڑھتے وقت انسان اچانک اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنس پڑتا ہے، قہقہے میں لگا لیتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن جب وہ رک کے سوچتا ہے تو اس کی قہقہوں میں اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، یعنی وہ قہقہے بعض ان کی ہنسی ایسی ان کے اشعار میں ہنسی ہے کہ وہ رلا بھی دیتی ہے۔ اگر وہ آنسو پڑھنے والے کو نظر بھی کسی کو دیکھنے والوں کو نہیں آ رہا ہے تو بھی وہ محسوس کرے گا کہ نہیں، یہ دراصل آنکھیں نم کرنے والی شاعری ہے۔ اور کچھ ایسی دور کی کوڑی لاتے تھے، کچھ ایسی باتیں اچانک کر جاتے تھے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اگر اس موضوع پر اس طرح بات کرے تو شاید وہ نہ کہہ سکے۔ مجھے ان کا ایک قطع بہت پسند تھا، بڑا دلچسپ تھا، بڑا مزیدار تھا۔ اب میرا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد رہا کرتے تھے، لیکن اب اشعار میں وہ تھوڑا سا ذہن سے محو ہو جاتے ہیں مصرعے۔ تو ایک قطع جو ان کے مجھے بہت عزیز تھا، اور جب بھی وہ کہیں مشاعرے میں یا نشست میں سناتے تھے تو میں نے شروع میں بار بار فرمائش کی، تو اس کے بعد پھر مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، جہاں انہوں نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد وہ انہوں نے قطع پڑھ دیا۔ وہ قطع تھا بھی ایسا کہ اگرچہ میری خاموش فرمائش سمجھ لیجئے یا ابتدائی زمانے کی بلند آواز میں ان سے فرمائش کرتا تھا، لیکن سارے لوگ چاہتے تھے کہ وہ قطع وہ پڑھیں۔ اب وہ قطع جو ہے وہ آپ بھی سنیے، آپ کو لطف آئے گا۔ میں پہلے آپ کو وہ قطع ہی سناتا ہوں۔ بڑے مزیدار قسم کا عجیب قطع ہے، اور اس کا مفہوم بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب کہا مالک مکان سے وقت ایک وہ آئے گا۔ اب مالک مکان کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو انہوں نے مالک مکان سے کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا۔ کون سا وقت آئے گا؟ جب کہا مالک مکان سے
وقت ایک وہ آئے گا جامع ہی رہتا تھا اس میں یہ بتایا جائے گا. وہ جامع ہی رہتا تھا اس میں. تو ظاہر ہے کہ مکان مالک کو معروف کرنے کے لیے انہوں نے کہا، جب کہا مالک مکان سے وقت ایک وہ آئے گا جامع ہی رہتا تھا اس میں یہ بتایا جائے گا. وہ یہ بولا کہ کرایہ گر نہ دو گے شام تک. وہ یہ بولا کرایہ گر نہ دو گے شام تک یہ سمجھ لو وقت وہ کل صبح ہی آ جائے گا. تو مجھے اس قدر مزہ آتا تھا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے شام تک کرایہ نہیں دیا تو وقت کل صبح آ جائے گا. تو اب یہ اس طرح برجستہ ایسی خوبی کے ساتھ انہوں نے یہ یعنی اس خیال کو ادا کیا کہ یعنی سب لوگ جو ہیں بیساختہ بار بار، میں تو اس کو بار بار سننا اور جہاں بھی موقع ملتا ہے کہ مجھے قطع یاد نہیں رہتا تو اس کے مفہوم بھی بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک وہ مفہوم بھی اتنا دلچسپ اور اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس میں خود بھی ایک بڑا لطف آتا ہے. اس طرح کی جو شاعری ہے ان کی پوری بڑی برجستہ ہے. تحریف کے اندر بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا. غضب کی وہاں ان کا ایک ہندی کا ایک یعنی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی. تو وہ جن شعراء پر یہ اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں اس میں اسرار جامعی بھی ہیں کہ جہاں جہاں روی کی روشنی بھی نہیں پہنچتی ہے وہاں اسرار جامعی سے آپ کا ذہن پہنچ جاتا ہے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ بڑا ذہن رسا پایا تھا انہوں نے. حصے مزاح تو ان کی فطرت میں تھی، لیکن یہ ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کا ان کو بڑا شعور تھا. ایسا باریک، ایسا بلیغ طنز کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس میں آدمی کے آپ کو اس کے آنسو نظر آئے یا نہیں آئے، لیکن اگر بظاہر آنکھیں نم نہیں ہیں تو آپ کے دل کے اندر، اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک قطعہ اور سناتا ہوں، اور اسی حوالے سے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان کی طنز میں کیسی کاٹ تھی اور ان کا ذہن کہاں کہاں پہنچتا تھا اور کس طرح سے وہ یعنی نئی نئی باتیں سامنے کی چیزوں کو، اور ایسی بالکل یعنی ایسی گفتگو کر جاتے تھے کبھی کبھی جو بالکل اچانک ایسا لگتا تھا کہ اس کا اس سے کیا تعلق. تو لیکن یہ کہ وہ تعلق ایسا پیدا کرتے تھے کہ یعنی سننے والے کو طبیعت خوش ہو جاتی تھی. اب یہ جو طنزیہ مزاحیہ شعر ہیں ان کی یہ تو بہت مشہور ہیں، مشاعروں میں سنے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہے. مثال کے طور پر بیگم نے ایک دن کہا نوکر کو بدتمیز، اس نے دیا جواب کہ کمتر نہیں ہوں میں، میڈم ذرا تمیز سے باتیں کیا کریں، نوکر ہوں آپ کا، کوئی شوہر نہیں ہوں میں. اب نوکر کو شوہر سے برتر بیان کر کے کس خوبی کے ساتھ انہوں نے یہ شعر یا قطعہ کہا ہے. اس طرح کے جو ان کے اشعار ہیں وہ تو بہت ہی مشہور ہیں، لیکن ایک چیز جس میں طنز کا بہت ہی یعنی ایسا بلیغ طنز ہے اور اتنا گہرا اور اس میں گہرائی ہے کہ آپ بھی سوچ کے اور سن کے دنگ رہ جائیں گے، اور واقعی آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے بظاہر انمل بے جوڑ بات کو کس طرح سے جوڑ کر اور کس طرح صحیح کیا ہے، ثابت کیا ہے. مثلا یہ کہ کہہ رہی تھیں ایک گھر کی بن بیاہی بیٹیاں، کہہ رہی تھیں ایک گھر کی بن بیاہی بیٹیاں، اے خدا ہم حال اپنا کیا کریں تجھ سے بیاں. کہہ رہی تھیں ایک گھر کی بن بیاہی بیٹیاں، اے خدا ہم حال اپنا کیا کریں تجھ سے بیاں، کیا کریں تجھ سے بیاں، لاکھ درجے ہم سے تو بہتر ہیں بیوہ عورتیں. اب بن بیاہی بیٹیوں سے بیوہ عورتیں کس طرح بہتر ہیں، یہ اگلے مصرعے میں انہوں نے جو بات کہی تو واقعی ایک دم ذہن جو ہے وہ ایک عجیب انداز سے متاثر ہوتا ہے. لاکھ درجے ہم سے تو بہتر ہیں بیوہ عورتیں، جن کو یہ معلوم تو ہے ان کے شوہر ہے کہاں. اب سوچئے آپ کہ بیوہ عورتوں کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر دنیا میں نہیں ہے، یعنی دنیا سے آخرت میں چلے گئے، لیکن بن بیاہی بیٹیاں جو حالات ہیں آج کل، جس انداز کے لڑکیوں کی شادیوں کے جو مسائل ہیں، ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہیں، کیسے ہیں، کون ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس یعنی صورتحال کو انہوں نے
کہاں لے جا کر اس کو کس مثال سے واضح کیا ہے. یہ ان کی ایک چند سبھی اشعار ان کے تقریباً اسی قسم کے ہیں. یہ ان کے جو غیر معمولی ذہن کی رسائی اور باتوں کو جس طرح سے ایک دوسرے سے وابستہ کر کے ایک نئی صورت پیدا کرنا، نئے معنی اخذ کرنا، اور باتوں باتوں کے اندر ایک ایسی بات کہہ دینا جو دوسروں کے ذہن میں آسانی کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ان کا اسرار جامعی صاحب کا بڑا کمال تھا. شخصی اعتبار سے بھی وہ بہت ہی زیادہ ویسے منحنی قسم کے دبلے پتلے انسان تھے. آخری زمانے میں پریشان بھی بہت رہے، لیکن یہ کہ ایک ایسی جب تک زندہ رہے، ایک ایسی زندہ شخصیت کہ ان سے مل کر، ان کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے. اور انہوں نے دنیا کو اور اپنے زمانے کو، اپنے عہد کو جس طرح دیکھا، جس طرح برتا اور جس طرح اس کا اظہار کیا، وہ انہی کا حق ہے. اب ایک مقطع سنا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اب دیکھیے اس میں بھی کیا غیر معمولی طنز ہے. اور یہ صورتحال ہمارے عہد کی ہے، اور اس عہد کو انہوں نے کس خوبی کے ساتھ 4 مصروں کے اندر 10 بچوں کو پالا تھا کسی ماں نے جتن سے. 10 بچوں کو پالا تھا کسی ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ وہ بھی بڑھاپے میں نہ پائی. ممتا کا صلہ وہ بھی بڑھاپے میں نہ پائی. ہر چیز کو تو بانٹ لیا باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے بھی نہ آئی. اب دیکھیے کہ ہر چیز کو تو بانٹ لیا باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کو بھی نہ آئی، کسی کے بھی نہ آئی. یہ صورتحال ہمارے عہد کی ہے، اور اس صورتحال کو انہوں نے بڑے کرب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر شخص جو سنتا ہے وہ اسی کرب کے ساتھ محسوس بھی کرتا ہے. یہ ہمارے جو اسرار جامعی صاحب جو تھے، وہ ان کو ہم پراسرار بھی کہتے تھے. شخصیت ان کی، حالانکہ وہ پراسرار تھے نہیں، ان کی پوری شخصیت بہت کھلی ہوئی تھی. جو وہ اندر سے تھے وہ باہر سے تھے. تو ان کے مرنے کا ہم جامعہ والوں کو خاص طور سے، اور ہم جو اردو والے ہیں، اور خاص طور سے چونکہ طنز و مزاح کا میدان جو ہے وہ ویسے بھی اب وہ صورتحال ہندوستان میں وہ نہیں ہے. اس پائے کے لوگ اب کم ہو گئے ہیں، اور اکا دکا کہیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. اب تو اس میں ان کا جانا بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کا نام انداز کا شاعر تو اب شاید ہے ہی نہیں. جو اسرار صاحب میں جو خوبیاں تھیں بحیثیت شاعر کے، شاعرانہ جو ان کی عظمت کا سب نے اعتراف کیا ہے، اور جتنے اعتراف ان کا بلکہ کم ہوا جتنا اعتراف کے مستحق تھے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو کہا، زیادہ تر ان کا سرمایہ جو ہے وہ ادھر ادھر منتشر ہو گیا، یکجا وہ نہیں کر سکے. ایک ان کا مجموعہ بعد میں دلی اردو اکیڈمی نے شائع کیا تھا، اور ایک ان کا شاعر اعظم اور اس طرح کا تھا. تو اس کو یکجا اگر کر کے لوگ اس کو شائع کریں اور اس پر کچھ کام ہو، تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی اردو ادب کی، اردو زبان کی، اور خاص طور سے اردو کے طنزیہ مزاحیہ ادب کی. اب اسرار جامعی کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جو مجتبیٰ حسین صاحب کا ہے. اسرار صاحب جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ تو میں نے جولائی میں دونوں کے بارے میں بتایا تھا. لیکن یہ جو ہمارے مجتبیٰ صاحب جو ہیں، ان کا انتقال حیدرآباد میں، یہ رہنے والے وہاں پر گلبرگہ میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، اور یہاں بہت عرصہ دراز تک وہ دلی میں رہے، اور بہت مقبول اور بہت بڑی شخصیت تھے. شخصی اعتبار سے بھی ان کے تعلقات ہر سطح پر تھے، سیاسی، سماجی، اور جتنے بھی جس قسم کے لوگ تھے سب سے ان کے بہت دوستانہ رشتے تھے. اور پوری دنیا کے لوگوں سے، اور خاص طور سے پورے ہندوستان میں اردو ادب کے علاوہ دوسری زبانوں کے ادب کے جو لکھنے والے ہیں، خواہ وہ ہندی ہو اور ان کے علاقائی زبان جو ہے وہاں ان کے لوگ ہوں، اور ان سب سے ان کے رشتے تھے. اور سب لوگ ان کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جاپانی تک میں ان کے ایک سفر نامے کا ترجمہ ہوا ہے. تو یہ ایک سچ بات یہ ہے کہ ان کے مرنے سے تو ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ اردو کی نثری ادب کو بہت بڑا غیر معمولی نقصان ہوا ہے. کیونکہ اس پائے کا کوئی شخص اب اس دنیا میں، کم از کم ہندوستان میں تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اور ابھی دیکھیے، کیونکہ
ہو سکتا ہے کہ بعد میں اور لوگ پیدا ہوں اور جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں آگے بڑھیں، لیکن فی الحال مایوس تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی ان کے انتقال سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ خاصی تشویشناک ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے لکھا ہے اتنے تو 8-10 لوگ مل کر بھی ابھی انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. یعنی مقدار کے اعتبار سے بھی ان کی 2 درجن تقریباً کتابیں ہیں، اور اس میں بھی چونکہ وہ صرف ایک صنف پہ نہیں بلکہ مختلف اصناف میں انہوں نے لکھا ہے. صحافی بھی تھے، بہت اچھے کالم نویس، کالم نگار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سفر نامہ نگار، انشائیہ نگار، خاکہ نگار، اور مختلف قسم کی جو موضوعات تھے اس میں انہوں نے یعنی لکھا. اور ہر جگہ ان کا اپنا ایک خاص اسٹائل بھی تھا. میرے نزدیک وہ جس طرح اسرار صاحب کے یہاں دیکھا جائے تو طنز حاوی ہے مجموعی طور پر، تو میرے نزدیک مصطفیٰ حسین صاحب کے یہاں مزاح جو ہے وہ اس کا حصہ زیادہ ہے. وہ خوش مزاج انسان بھی خوش مزاج تھے، ہنستے کھیلتے انسان تھے، اور جہاں بھی رہتے تھے خوش رہتے تھے اور لوگوں کو خوش رکھتے تھے. وہ لطائف بھی ان کے پاس بہت تھے، واقعات کو بھی انہوں نے اپنی فن میں، اپنی نثر میں، اپنی تحریروں میں واقعات کا اور لطائف کا استعمال بھی بہت کیا ہے. وہ اور زندگی کے اندر بھی وہ اپنی مختلف قسم کے لطیفے سناتے رہتے تھے. ہمارے ساتھ بھی ان کا، ہمیں بھی یہ ایک طرح فخر حاصل ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا NCERT کے پروگراموں میں، اور جو دوسرے ادبی پروگرام ہوتے تھے ان سب میں، تو ان کے لطیفوں سے ہم لوگوں کو محظوظ ہونے کا، سیکھنے کا موقع ملا. وہ جتنے بھی وہ لکھا بھی ہے سب لوگوں نے، جتنے صف اول کے لکھنے والے ان کے زمانے میں تھے اور ان کے زمانے کے اب جو ہیں وہ سارے ان کے معترف ہیں. ان کا اعتراف ہر شخص نے کیا ہے، اور وہ ان کا اعتراف جو لوگوں نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کے مستحق تھے وہ. تو نہ صرف یہ کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ لکھتا ہے تو تھوڑا سا کہیں کیا نام ہے، کئی جگہ کمزوری اس کی تحریر میں آ جاتی ہے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے چونکہ ضرورت کے مطابق بھی لکھے. اب وہی لکھا، ظاہر ہے کہ یہ جو صحافتی ادب ہے یہ تو ایک طرح سے اجلت میں لکھا ہوا ادب مانا جاتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کالم لکھے، ضرورت کے مطابق لکھے، اور اس کے موضوعات کے موضوعی اور جس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی، وہ ایک پیشہ ورانہ بھی تھا، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ جو طنز و مزاح ہے یہ اکتسابی نہیں، یہ تو ایک فطری تھا، ان کے مزاج کا حصہ تھا. ان کے جو بھی وہ لکھتے تھے، جو لکھنے بیٹھتے تھے، وہ دراصل وہ اندر سے جو ان کا مزاج تھا وہ لکھواتا تھا. اور جب کسی کی فطرت میں کوئی اگر چیز داخل ہے تو وہ اپنا یعنی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. تو یہ جو خوبی تھی ان کی گفتگو میں، ان کی کیا نام ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں اس میں، اور تحریروں میں ہر جگہ. اور ان کے جو سفر نامے خاکے، تو بعض لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صاحب سب سے اچھے. ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو ان کے خاکے سب سے اچھے نظر آتے ہیں، کسی کو ان کے سفر ناموں میں وہ لطف آتا ہے. گویا ان کے جتنے رنگ ہیں، ان کے جتنے انداز ہیں، سب کی ایک طریقے سے پسند کرنے والے جدا جدا بھی ہیں. اور مجموعی طور پر یہ بڑی بات ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ نہیں فلاں چیز ان کی بہت کمزور تھی. اور تو یہ ایک کہ معیار قائم رکھنا، ساری چیزوں کا معیار قائم رکھنا، اور اس کے بعد ان کا رنگ بھی تھا، ان کا اپنا ایک طرز خاص طرز بھی تھا. صاحب طرز جب ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کا اسلوب، اس کا طرز علیحدہ سے یعنی پہچان میں آتا ہے. تو وہ بھی صاحب طرز مزاح نگار تھے، اور جو بھی وہ لکھتے تھے، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے، جو ان کے قاری ہیں، وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ مصطفیٰ حسین صاحب کی تحریر ہے، اور لطف لیتے تھے. سفر نامے میں نے بھی ان کے بہت پڑھے ہیں، اور مجھے واقعی ان کی تحریر کا لطف جو ہے، کہیں تو ان کی تحریر میں اتنی لطافت ہے کہ جو موضوع ہے وہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ یعنی کس طرح کہہ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے جو زیادہ لطافت اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذہن سے نکلتا چلا جاتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل پاتی.
گویا یہ ان کی ایک طاقت ہے ان کے اسلوب کی، جو کئی مرتبہ ان کے جو موضوع پر یا مضمون پر حاوی بھی ہو جاتی ہے۔ ان کے جو سفر نامے ہیں ان سفر ناموں کے ترجمے جاپان والی یا اس کے وہاں زبانوں میں ہو بھی چکے ہیں ان کی مقبولیت کی وجہ سے، اور کئی بار وہ شائع ہوئے، بعض ان کی تحریریں بار بار شائع ہوئیں، ان پر ان کو انعامات بھی، یعنی ان کی پذیرائی بھی ہوئی، ان کا اعتراف بھی بہت ہوا۔ خاص بات یہ ہے کہ اسرار صاحب کا جتنا اعتراف ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، کچھ اس میں ان کی خود مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو اعتراف ہوا، ان پر ان کو انعامات بہت ملے، تقریباً 10-12 ایک درجن کے قریب ان کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے ان کو پدم شری کا انعام بھی حکومت ہند نے دیا، اور ان پر برگا یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی، کچھ لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈی بھی کیا۔ تو گویا دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم گاہوں نے اور تعلیم یافتہ لوگوں نے اور ناقدین نے اور قارئین نے اور دوسرے جو این جی اوز نے ان کا عملاً بھی اعتراف کیا، ان کے اعزاز میں جلسے ہوئے، ان کو انعامات دیے گئے، اور ان پر لکھا بہت گیا۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو کہ ان پر یعنی مرتب کی گئی ہیں کہ 2-2 3-3 جلدوں میں ہے۔ اردو اکیڈمی نے ان کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ، اس کا بہادر شاہ ظفر ایوارڈ ابھی دیا، شیخ رسول صاحب جب اس کے وائس چیئرمین تھے ان دنوں، ان کے زمانے میں ابتدائی ان کو دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اس اعتبار سے بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو غالباً کوئی شکایت اب کسی سے ہوگی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو اب اس کے بعد ان کا اوپر کام ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کر رکھا ہے۔ تو وہ ایک خود بھی خوش نصیب تھے، اردو زبان بھی ہماری طنز و مزاح کی جو دنیا ہے وہ بھی ان کی وجود سے، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ سکتی ہے۔ ہم جیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا عہد دیکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کو دیکھا ہے، تو یہ ہم جیسے طالب علموں کو اور ہمارے طالب علموں جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو سنا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک یاد کریں گے وہ اپنے ایک وقت گزرنے کے بعد کہ دیکھیے فلاں جس طرح کے ہم لوگ اپنے ماضی کے جو بڑے لکھنے والے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہمارا وائبہ لینے آیا تھا، فلاں کی صدارت میں ہم نے یہ کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں، اس کو احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے ایک اچھا وقت گزارا ہے۔ تو اسی طریقے سے مجتبیٰ حسین بھی ان اشخاص میں، ان شخصیات میں تھے کہ جن کو دیکھنے والے اور جن کے ساتھ رہنے والے اور جن کو سننے والے اور جن کو پڑھنے والے تو خیر آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے قربت محسوس کرنے والے یقیناً اپنے مستقبل میں جب ان کی یاد آئے گی تو ان کو خوشی ہوگی کہ ہم نے فلاں اتنے اردو کے بڑے ادیبوں کے ساتھ گزارا یا ان کو دیکھا ہے۔ ہمارا جو شعبہ اردو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا، یہ دلی میں ہے، یہ اس اعتبار سے یعنی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ یہاں پر کوئی بھی دنیا کا ایسا بڑا اردو کا ادیب اور شاعر ایسا نہیں ہے جو دلی آتا ہو اور شعبہ اردو میں آنا نہ چاہتا ہو۔ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ خود آئے، اور ظاہر ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر شخص یہاں ملنے آتا ہے، ان سے طالب علم ان سے ملتے ہیں، ان سے قریب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ دلی میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خود جامعہ اور جامعہ کا شعبہ بہت نیک نام ہے، اور دنیا بھر میں یہ لوگ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی خدمات بھی ہیں۔ یہاں سے جو لوگ وابستہ رہے ہیں وہ بھی یعنی دنیا ادب کے بڑی ہستیاں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہاں کے جو طالب علم ہیں ان کی بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کو اس شعبے کی وجہ سے، اس یونیورسٹی کی وجہ سے جس کے وہ طالب علم ہیں، سب لوگوں سے ملنے ملانے کا یعنی موقع ملتا ہے۔ اور اسرار جامعی تو ہمارے اپنے تھے ہی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جامعی لگانے کے بعد ہمیں اور زیادہ خوشی سے ہمکنار کیا۔ اس کا اظہار افسوس تو ہر وقت ہوگا، لیکن یہ خوشی بھی ہے کہ انہوں نے جامعہ سے اپنا رشتہ
آخر تک قائم رہا، اور یہ نزدیک ہی یہاں ان کا انتقال ہوا، اگر جن حالات میں ان کا انتقال ہوا وہ خاصے تکلیف دہ رہے، لیکن یہ سب معاملات ایسے ہیں کہ اس کو سب لوگ بھول جائیں گے، اور ان کا جو تخلیق کردہ ادب ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ شکریہ۔